اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامین المکین کریم الرؤوف الرحیم۔ ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہم سب کو اپنے ماہ مقدس کے روزوں کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ آج ماشاءاللہ 5واں روزہ ہے اور آپ سب روزہ رکھ چکے ہوں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم آپ سب کو، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور ہمارے لیے ہر طلوع ہونے والی صبح خیر و برکات کی پیامبر ہو، آمین ثم آمین۔ تو آئیے بلا توقف نماز فجر کچھ ادا کر چکے ہوں گے اور کچھ ادا کر رہے ہوں گے، تو اور تھوڑی دیر تک نماز فجر کا وقت ختم ہو جائے چاہتا ہے۔ تو آئیے آج کے وظائف و اوراد سے اپنے قلوب و اذہان کو معطر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کے بعد اللہ پاک کے 99 نام 3 بار پڑھنے ہیں، اسماء الحسنی۔ اگر یاد نہیں ہے تو کہیں سے بھی پڑھ لیجئے، بہتر تو یہ ہے کہ یاد کر لیے جائیں۔ اب میں آج اپنے ٹاپک کی طرف بلا توقف بڑھ رہی ہوں۔ کل میں نے بات کی تھی کہ انشاءاللہ العزیز کل ہم آپ کو کچھ اور تحفے دیں گے، ایسے انمول تحفے کہ جن کا دنیا کے اندر کوئی بدل نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے لطف و کرم سے نوازتا ہے، ہماری زبانوں کو ذکر کے قابل کرتا ہے، ہمیں ذاکرین کے اندر لکھ لیتا ہے۔ ہم ادھر سے ذکر کرتے ہیں، وہ مالا الاعلیٰ پہ ملائکہ کی محفل میں بیٹھ کر ہمارا ذکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معزز ناظرین و ناظرات، میں نے کل بھی کہا تھا کہ ان لوگوں کی زبانیں یا وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کی زبانیں ہر وقت ذکر الہی کی چاشنی سے شیریں رہتی ہیں، یعنی وہ ذکر الہی کو ہر وقت اپنی زبان پہ جاری رکھتے ہیں اور ذکر الہی ان کی زبانوں کی زینت بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہمیں یہ دائمی عادت عطا فرمائے کہ ہم چلتے پھرتے اور اٹھتے بیٹھتے بھی اس کے ذکر سے غافل نہ ہوں، کیونکہ کسی نے کہا، پنجابی میں کہا کہ ہاتھ کار ول تے دل یار ول، یعنی آپ کام بھی کرتے ہوں، دنیاوی مصروفیات میں مصروف بھی ہوں، تو پھر بھی
اپنے دل میں اپنی زبان پہ اللہ کے ذکر کو جاری رکھیں، اور یہی کیفیت پیدا ہونا یا رکھنا یہ کامیابی کی علامت بن جاتی ہے۔ معزز ناظرین و ناظرات، آئیے نماز ظہر کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ آج 5ویں روزے کو ہم نے نماز ظہر کے بعد کیا وظیفہ کرنا ہے۔ ہم نے یہ وظیفہ کرنا ہے: اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اس کو دعائے کرب و غم بھی کہتے ہیں۔ یہ کم از کم 100 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ معزز ناظرین و ناظرات، زندگی کا سفر بڑی تیزی سے جاری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں صبح سے شام اور شام سے صبح، پھر دن سے رات اور رات سے دن، کتنی تیزی کے ساتھ یہ مسلسل سفر جاری ہے۔ ایسے میں جن خوش بختوں کو، جن خوش نصیبوں کو اللہ رب العزت کی یاد میسر ہو جائے اور وہ غفلت اختیار نہ کریں تو یقیناً وہی کامیاب ہیں۔ آئیے سورہ عصر کے وظیفے کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ سورۃ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ کوشش کیجئے کہ 30ویں پارے کی تمام سورہ زبانی یاد کر لیں، اور رمضان المبارک سے بہتر یاد کرنے کے کوئی اوقات نہیں ہیں۔ تو سورہ الملک کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے نماز عصر کے بعد۔ نماز عصر کے بعد عصر سے مغرب تک مختلف درود ہماری زبان پہ جاری رہنے چاہیے، اور یہ بہترین وقت ہوتا ہے عصر سے مغرب کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہم یہ درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ جس طرح دنیا میں کسی کو خوش کرنے کے لیے ہم مختلف خوبصورت پھولوں کا گلدستہ بنا کے پیش کرتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم مختلف درود پڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عصر سے مغرب تک اس وظیفے کو جاری کر کے وہ درودوں کا گلدستہ تاجدار کائنات اور سرور انبیاء جان کائنات رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کریں۔ اسے بھی اپنی عادت میں شامل کریں، اپنے معمول میں شامل کریں۔ آپ جو چاہیں درود پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ درود ایک ایسا وظیفہ ہے جو کسی صورت رد نہیں ہوتا، اور اس کی برکت سے ہمارے دیگر وظائف بھی قبول ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معزز ناظرین و ناظرات، آئیے نماز مغرب کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ دعائے استغفار 200 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ دعائے استغفار وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ العظیم